السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورہ یونس کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہے، مکی صورت ہے اور مشرکین عرب کے تعلق سے بھی کلام آ رہا ہے۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 18 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ یہ مشرکین کا طرز عمل بتوں کے بارے میں، جھوٹے معبودوں کے بارے میں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ سبحان اللہ، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو اگر اللہ کسی بات کو نہیں جانتا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم جھوٹی بات کہہ رہے ہو، تم بلا دلیل بات کر رہے ہو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے اور بالا تر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور لوگ نہیں تھے مگر امت واحد، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے بات نہ طے ہو چکی ہوتی تو کب کا ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ نے ہر ایک کو ایک اجل دی ہے، ایک مہلت دی ہے، اور اس میں آزادی دی ہے، جو چاہو سو کرو، عمل کرو، قبول کرو یا رد کرو، ناشکرے بنو، اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، وہی فرمائشی موضوع والی بات۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، آپ فرما دیجئے بے شک غیب تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، بس تم انتظار کرو۔ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اگلی آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے، مکے والوں پر ایک قحط کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا، 7 برس تک بڑا شدید قحط کا معاملہ رہا اور بڑی مشکلات تھیں، تو یہ مشرک بھی آ کر حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ وہی معاملہ جو آل فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا نا، لیکن یعنی آپ دعا کر دیں نیک بن جائیں گے۔ ان لوگوں نے بھی نافرمانیوں کے رویے اختیار کیے، اس پس منظر میں بھی اس آیت کو دیکھنا چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں ایک تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہوتی ہے، اذا لہم مکرون فی آیاتنا، تو اسی کو ہماری آیات کے بارے میں حیلہ بازی اور چال چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرما دیجئے اللہ سب سے جلد تدبیر فرمانے والا ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک اے لوگو تم جو مکاریاں کر رہے ہو، مشرکین کو کہا جا رہا ہے، تم جو حیلہ سازیاں کر رہے ہو وہ ہمارے فرشتے لکھتے ہیں، تمہاری حرکتیں سب ریکارڈ پر ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اور وہ اللہ جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، پھر وہ کشتیاں ان کے ساتھ انہیں لے کر پاکیزہ ہوا کے ساتھ چلیں، وفرحوا بہا، اور وہ اس سے خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، تو اس کشتی پر ایک زور کی ہوا آ جاتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ان پر ہر طرف سے موجیں آ جاتی ہیں۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ جان لیتے ہیں کہ انہیں اب گھیر لیا گیا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اے اللہ تو ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیرے ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے توحید جو فطرت میں موجود۔ ابو جہل تو کفر پہ گیا، بیٹے کا نام اکرمہ بعد میں ایمان لائے رضی اللہ عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پہ کچھ لوگوں کا اعلان ہوا کہ جہاں میں ان کو قتل کیا جائے گا، یہ چلے گئے، وہاں سے نکل گئے اور کشتی میں سوار، اور جب کشتی ڈولنے لگی سمندر کے اندر بھنور میں پھنس گئی تو ملاح نے بھی کہا، لوگوں نے کہا بھائی اللہ کو پکارو، تو کہا لات کو کیوں نہیں پکارتے، منات کو کیوں نہیں پکارتے، دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے ان کو پکارو۔ کہا نا بچانے والا اللہ ہے۔ اچھا سمندر میں بچانے والا اللہ ہے تو خشکی پر بھی بچانے والا اللہ ہے، تو پھر جھوٹے معبودوں کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ ادھر ہی توبہ کی، یا اللہ تو بچا لے تو میں تیرے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ تو سچے ایمان والے ہو گئے اور نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لائے ہیں، لیکن باقیوں کا معاملہ کیا ہوتا تھا وہ آگے ذکر ابھی آ رہا ہے۔ نقطہ سمجھنے کا، اللہ نے فطرت میں توحید کا درس رکھا ہوا ہے اور اندر کی پکار آتی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہ ایک اکیلا تنہا اللہ ہے، کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا۔
فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انہیں نجات عطا کر دی اس وقت وہ لوگ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو بے شک تمہاری شرارت کا وبال تمہاری جانوں پر ہی ہے۔ متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، جاؤ اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر تمہیں ہم بتا دیں گے جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے۔ ہم بھی غور کریں، ہمیں بھی لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ ہماری بھی مشکلات آتی ہیں، کبھی بچہ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، کبھی والدین ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، کبھی بے روزگاری کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی اور ہارڈ ٹائمز آ جاتے ہیں، خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرماتا ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نہ نماز ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ یاد الہی ہے۔ یہ تو ناشکری کا رویہ مشرکوں کا تھا، اللہ محفوظ رکھے، لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ پانی ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا اگ آیا جس سے لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑ لی اور وہ مزین ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین والوں نے، کسانوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس فصل کو حاصل کر لیں۔ اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو اچانک ہمارا حکم رات یا دن کے وقت میں آ گیا تو ہم نے اسے کٹا ہوا ڈھیر کر دیا گویا وہ کل تھی ہی نہیں فصل۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم آیات کو طرح طرح سے تفصیل سے مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں۔ فصل لہلاتی کسان بڑا خوش ہوتا ہے مگر یہ فصل چورا چورا ہو جاتی، ایسے ہی ہے نا، جوانی کے جوبن پر آتے ہو تو تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہو۔ ہاں پرانے ڈائلاگ ہیں، پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ ہے، ڈائلاگ تو ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے، پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ، کسی کو خاطر میں نہ لانا، لیکن کیا ہوتا ہے موت آئی ختم ہو گئے۔ جیسے فصل لہلاتی اچھی لگی کٹ کر ڈھیر ڈھیر ہو گئی، تم بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے، تم نے بھی ڈھیر ہونا ہے۔ ایک فرق ہے، فصل ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، تم نے دوبارہ زندگی تمہیں عطا ہوگی اور کھڑے ہوگے تم اللہ کے سامنے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے وہ جنت۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی مزید ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ جنت والوں کے لیے بڑا پیارا انعام کا بیان، للذین احسنوا الحسنی، جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ عمل کیا ان کا عمدہ انجام ہوگا، وزیادہ، اور اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ زیادہ کیا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت، 14ویں کا چاند نکلا ہوا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس چاند کو دیکھتے ہو؟ جی دیکھتے ہیں۔ کوئی دیکھنے میں رکاوٹ؟ یا رسول اللہ کوئی ہرڈل، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فرمایا ایسے اپنے رب کا دیدار کرو گے تم۔ ہمیں شوق ہے اپنے رب سے ملنے کا، ہمیں شوق ہے اپنے رب کو دیکھنے کا، وہ تو دیدار کرائے گا، وہ تو کہہ رہے تمہیں دوں گا، ہمارے اندر طلب و تڑپ ہے کہ نہیں؟ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور ان کے چہرے پر نہ سیاہی چڑھی ہوگی، اللہ اکبر، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چڑھی ہوگی نہ ذلت ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی سزا ویسی ہوگی جیسے کہ ان کے کرتوت۔ وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چڑھی ہوگی، گناہوں کی نحوست چہروں پر ہوگی، استغفر اللہ۔ ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا ان کے چہرے ڈھانک دیے گئے ہوں گے تاریک رات کے ٹکڑوں سے۔ دنیا میں کہتے ہیں نا منہ کالا ہو گیا، اللہ جہنمیوں کے منہ کالے کرے گا، اتنے کالے کہ ان کے چہرے ڈھانک دیے گئے ہیں گویا کہ تاریک رات کے ٹکڑوں سے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، مراد قیامت کا دن، پھر ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تم بھی اپنی جگہ موجود رہو اور تمہارے شریک بھی۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خدائی میں شریک کیا گیا وہ بھی انکار کریں گے، سورۃ المائدہ کے آخر میں پڑھ چکے۔ اگر بتوں کے ساتھ
یہ روش اختیار کی گئی، ان کی پوجا پاٹ کی گئی، اللہ بتوں کو بھی زبان دے گا اور وہ انکار کریں گے تم ہماری عبادت کرنے والے نہیں تھے، تم نے جھوٹ گھڑا تھا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بس ہمارے تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے ہم تمہاری بندگی سے بے خبر تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، وہاں ہر کوئی جانچ لے گا جو اس نے کمائی آگے بھیجی اور وہ اپنے سچے مولا اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے، سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ قل، بڑا پیارا انداز ہے سرچنگ کوئسچن کا، غور فکر کی دعوت دی جا رہی، اپنے دل میں جھانکو اور جواب تلاش کرو۔ قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر، آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، یا کون کان اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس وہ قریب کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ فرمائیے پس کیا تم ڈرتے نہیں؟ ارے مشرک بھی اللہ کو خالق مانتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک کرتے تھے، تو خالق اللہ کو مانتے ہو تو معبود بھی اسی کو مانو نا، مخلوق کو خالق کے برابر کیوں کرتے ہو؟ یہ ان کا جرم تھا، شرکا۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، پس یہ ہے اللہ تمہارا سچا رب۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر سچ کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ حق آ گیا، اب حق کے بعد گمراہی کے سوا پھر کیا رہ گیا؟ مراد ہے کہ گمراہی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم حق قبول نہیں کر رہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں کدھر پھرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی سچی ثابت ہوئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، جانتے بوجھتے رد کرنے والے کفر پر ہی مریں گے، اڑے رہیں گے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، آپ پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے دوبارہ لوٹائے؟ قل اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام اللہ پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے پھر وہی مخلوق کو لوٹائے گا، دوبارہ زندگی دے گا۔ فأنى تؤفكون، پھر تم کدھر پلٹے جاتے ہو؟ خالق اللہ ہے تو مخلوق کو کیوں خالق کے برابر کر؟ تو یہی موضوع بار بار آ رہا ہے۔ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق، آپ پوچھیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کا راستہ بتانے والا ہو؟ قل اللہ يهدي للحق، آپ فرما دیجئے کہ اللہ حق کے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى، تو کیا وہ جو حق کے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کو راہ دکھائی جائے؟ مخلوق کو راہ سجھائی جانے کی ضرورت ہے کہ اس کو سجھائی جائے، تو تم مخلوق کو خالق کے برابر کرتے ہو۔ یہ مختلف پیرایوں میں شرک کی نفی کی جا رہی ہے، توحید کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ فما لکم، پس تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیا اور کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے معاملے میں، اس کی معرفت کے معاملے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ یہ گمان پر چلتے اور وحی کی تعلیم حق بیان کر رہی، اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے ہی گھڑ لے، لیکن یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی کتاب، اور یہ و تفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، پچھلی کتابوں کی تعلیم بھی یہاں آ گئی، احکامی وضاحتیں بھی ہیں۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب قرآن پاک کا ایک چیلنج، ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، یعنی نبی علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے گھڑ لیا، معاذ اللہ۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بس تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور جسے تم بلا سکو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔
یہ قرآن پاک کا چیلنج مختلف مقامات پر آیا ہے، اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں ہم پڑھ رہے ہیں اس مقام پر ایک صورت۔ آئندہ بھی بعد میں سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں 10 صورتوں کا ذکر آئے گا، 10 نہیں، چلو ایک ہی پیش کر دو، ایک نہیں، ایک جیسی ایک صورت سے ملتی جلتی ہی پیش کر دو۔ یہ بات سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں ہم پڑھ چکے مدنی صورت میں، لیکن ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس چیلنج کو قبول کریں۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بلکہ انہوں نے اسے جھٹلایا جس کے علم پر انہوں نے ابھی احاطہ نہیں پایا اور اس کی حقیقت بھی ابھی ان کے پاس نہیں آئی۔ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، اسی طرح ان سے پچھلے لوگوں نے جھٹلایا، بس آپ دیکھیں کیسا ہوا ظالموں کا انجام، اور ان ظالموں کے انجام سے عبرت ان مشرکین کو بھی دلائی جائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض اس پر ایمان لائیں گے اور ان میں سے بعض اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ وہی چیلنج کا انداز، دو ٹوک دعوت کا انداز۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، تم اس کے جواب دے نہیں جو میں کرتا ہوں اور میں اس کا جواب دے نہیں جو تم عمل کرتے ہو، ہر ایک اپنا جواب خود دے گا۔ ومنهم من يستمعون اليك، اور ان میں سے بعض ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ مقصد سننا حق کے قبول کرنے کے لیے نہیں، اعتراضات وغیرہ کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، تو اے نبی علیہ السلام کیا آپ بہرے لوگوں کو سنائیں گے چاہے وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ مراد ہے کہ یہ حق کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو استعمال کرنے کو تیار ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ہیں دیکھتے ہیں آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے چاہے وہ دیکھتے ہی نہ ہو؟ حق دیکھنے کے لیے آنکھیں استعمال نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار، اور جس دن وہ اللہ انہیں جمع فرمائے گا گویا وہ خیال کریں گے دنیا میں نہیں رہے مگر دن کی ایک گھڑی۔ یتعارفون بینہم، آپس میں پہچانیں گے ایک دوسرے کو۔ اللہ اکبر، یہ کم از کم مدت ہے ساعہ، ایک حدیث میں بھی ذکر آتا ہے۔ اللہ اکبر، جامع ترمذی کی روایت ہے، وقت آئے گا قیامت سے پہلے کی بات ہے، وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، اور کیا ہوگا؟ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، ماہ رمضان کا نصف تقریباً ہوا چاہتا ہے، پتہ چلا؟ اللہ اکبر، اور دن ایک ساعت کے برابر۔ ساعت کیا ہے؟ پھلجڑی جلی ختم ہو گئی۔ یہ کم از کم مدت اس جگہ پر آ رہی جس دنیا کو پتہ نہیں کیا کو سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کیا کہیں گے وہ لوگ، کیا محسوس کریں گے؟ لم یلبثوا الا ساعة من النہار، وہ دنیا میں نہیں رہے مگر دن کی ایک گھڑی، دیٹس اٹ۔ یتعارفون بینہم، آپس میں پہچانیں گے، مگر پہچاننے کے بعد ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، وہاں تو ہولناکیاں ہوں گی۔ وہ آخری پاروں میں پڑھیں گے، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، بھائی سے، سب سے دور بھاگے گا انسان۔ اللہ اکبر۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور اگر اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو بعض حصہ اس وعدے کا دکھائیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیں، بس انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ اس بات پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ تو ہے نافرمانوں کو عذاب دینے کا، آپ زمین پر موجود ہو تب بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ بدر میں کفار کی پٹائی ہوئی، اور اگر اللہ آپ کو بلند کر لے، اپنے پاس بلا لے، واپس بلا لے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کو لوٹنا ہے۔ اور اللہ گواہ جو یہ کر رہے ہیں، مراد آخرت کی سزا، اس سے یہ کفار و مشرکین نافرمان سرکش بچ نہیں سکیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا، مراد ہے کہ امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا۔ ایک اور جگہ پڑھیں گے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف اللہ نے ہدایت دینے والوں کو بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو جب ان کے رسول آ گئے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا عدل کے ساتھ اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے لوگوں کو تم سچے ہو تو بتاؤ۔ مسلمانوں سے بار بار پوچھ رہے کب آئے گی قیامت؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ،
اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں اپنی جان کے لیے مالک نہیں ہوں، نہ کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، میں تو اللہ کے حکم کا پابند۔ حضور سے کہلوایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت معین ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا معین وقت آ جائے گا پس نہ وہ ایک گھڑی تاخیر کریں گے نہ ایک گھڑی جلدی کریں گے۔ فرد کے لیے موت کا وقت معین، قوم کے لیے بھی عذاب یا فیصلہ اللہ کا اس کا وقت بھی معین، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، آپ فرمائیے بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے رات کے وقت یا دن کے وقت تو وہ کیا ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں، بچیں گے کیا اللہ کی پکڑ سے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بی، پھر کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت تم اس پر ایمان لاؤ گے، حق اس وقت قبول کرو گے؟ آنا وقد کنتم بہ تستعجلون، اب مانتے ہو البتہ تم اس کی جلدی مچاتے تھے، اب عذاب دیکھ کر تو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ظالموں کو کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے عذاب کو چکھو، تمہیں هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جاتا ہے جو تم اعمال کی کمائی کرتے تھے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں نبی کیا وہ سچ ہے؟ مراد یہ قیامت کا برپا ہونا، یہ عذاب کے فیصلے، عذاب کے وعدے، یہ سچ ہے؟ قل ای وربی انہ لحق، آپ فرما دیجئے کہ ہاں ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں، قیامت تو برپا ہو کر رہے گی، تم اللہ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر خواہ ہر ظالم شخص کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور لَافْتَدَتْ بِهِ، اور وہ اس کو فدیے میں دینا بھی چاہے، مراد ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا، کل تو اعمال کی کرنسی چلے گی۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چپکے چپکے پشیماں ہوں گے، ندامت کر رہے ہوں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بے شک وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی اللہ زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف اے لوگوں تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اگلی دو آیات عظمت قرآن پاک کے حوالے سے بہت پیارا قیمتی مقام۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 57، قرآن پاک کی 4 صفات کا ذکر آ رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقینا تمہارے رب کی طرف سے وعد یعنی نصیحت تمہارے پاس آ گئی۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ سینوں کے امراض کی شفا ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن کا پیغام یا ایھا الناس کے الفاظ ہے سارے انسانوں کے لیے، یہ موعظہ ہے۔ واعظ اس بات کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کر دے، دل سخت ہو جاتے ہیں نا پتھر سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر، البقرہ آیت 74 میں ہم نے پڑھا، حامل کتاب امت بنی اسرائیل کے دل پتھروں کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ دلوں کو نرم کرنے والا قرآن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا کلام، اللہ کا وعد ہے، پہاڑوں کو ہلا دے۔ الحشر آیت نمبر 21 میں بات آتی ہے، تو دل مردہ ہو جاتے ہیں زندگی ملتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں نرمی آئے گی۔ تو پہلے تو دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے نا۔ اچھا، یہ شفا ہے سینوں کے امراض کی۔ دل کے اندر بیماریاں بہت ساری ہیں، ہارٹ اٹیک کی بات نہیں کر رہا میں، اسٹنٹس ڈلنے کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی جسمانی بیماریاں۔ اسی دل میں تکبر ہے، حسد ہے، مال کی محبت ہے، منصب کی محبت ہے۔ شیطان کو ذہن میں رکھ لیں، ابو جہل جیسے لوگوں کو ذہن میں رکھ لیں، یہ قرآن دل میں انٹر ہوگا نا تو ان بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ ابھی دل صاف نہیں ہے تو تمہارے اندر تڑپ نہیں ہے احکام کو ماننے کی۔ دل صاف ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہدن، قرآن پاک ہدایت بن جائے گا، ریسیونگ اینڈ کلیئر ہو گیا، جو حکم آئے گا سرنڈر ہوگا۔ اچھا، جب عمل کرو گے تو قرآن تمہارے لیے کیا بنے گا؟ ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے رحمت بنے گا۔ اللہ کے احکام پر عمل کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے چلے جاؤ گے، اور اللہ نے رحمت کے طفیل قرآن دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، اس قرآن کو دلوں میں اتارو، اندر کے امراض کی شفا قرآن ہے، جڑو قرآن سے، طلب و تڑپ ہدایت کی پیدا کرو۔
اور ہدایت بنے گا تمہارے لیے۔ اب حکم ماننا آسان، عمل کرو گے رحمت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے، ہمارے باطن کی بیماریوں کا علاج اللہ قرآن سے فرما دے۔ اللہ اس قرآن کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہوئے اس سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں مزید ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے رحمت کا باعث بنائے۔ آگے سنیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل سے عطا ہوا اور اس کی رحمت سے عطا ہوا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن عطا کیا، سبحان اللہ۔ آپ فرمائیے یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے قرآن ملا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس انہیں چاہیے اس قرآن میں خوشیاں منائیں۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو خوش نصیب، فارچونیٹ، سعادت مند اگر سمجھنا ہے قرآن پاک کے ملنے پر سمجھو۔ کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں سب سے بہتر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ اللہ اکبر، اس پر خوشیاں مناؤ۔ اگر قرآن ملا تو سب کچھ ملا، چاہے بظاہر باقی بہت نہ ملا ہو، اور باقی بہت ملا قرآن نہ ملا، خدا کی قسم کچھ نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ یہ دور ترجمہ قرآن کی محنت بھی قبول فرمائے، ماہ رمضان میں مزید قرآن پاک سے جوڑے، اور ماہ رمضان کے بعد ہم ارادے رکھیں کہ اور ہم قرآن پاک سے جڑیں گے انشاءاللہ۔ مشرکین کا تذکرہ، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، آپ فرمائیے بھلا دیکھو جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، نازل فرمایا، عطا فرمایا ہے، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام بنا لیا اور کچھ حلال ٹھہرا لیا۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، آپ فرمائیے کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہو، جو چاہ تو حلال حرام کے فیصلے کر لیتے ہو۔ یہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ انعام اور دیگر مقامات پر بھی۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، قیامت کے دن کا حال کیا ہوگا؟ تم نے اللہ کے اختیارات میں دخل اندازی کی کوشش کی، اللہ تمہیں چھوڑے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے یقیناً، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ ناشکری سے بچائے اور اپنے احکام پر عمل کرنے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لے تو اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ دور ترجمہ قرآن کا جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔